بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے، بتائیے کس انسان پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے؟ جواب ہے جھوٹے اور دھوکے باز انسان پر۔ سوال ہے، چھپ کر نکاح کرنے کی کیفیت یا عمل کیسا ہے؟ جواب ہے، اسلامی فقہ کے مطابق نکاح کے صحیح ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں، جن میں گواہوں کی موجودگی بھی شامل ہے، جیسے ولی کی اجازت، 2 عاقل بالغ مسلمان گواہوں کی موجودگی، دلہا اور دلہن کا نکاح قبول کرنا۔ تو ایسا نکاح شرعی طور پر درست ہوگا، لیکن اگر نکاح کو خفیہ رکھا گیا ہو اور گواہ موجود نہ ہو تو ایسے نکاح کو درست نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ گواہوں کے بغیر نکاح کی شرائط پوری نہیں ہوتی۔ سوال ہے، کوثر کی لمبائی چوڑائی کتنی ہے؟ جواب ہے، حوض کوثر کی لمبائی اور چوڑائی 1 مہینے کی مسافت کے برابر ہے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ اس کے کنارے سونے کے ہیں اور برتن ستاروں کی تعداد کے برابر ہیں۔ سوال ہے، جنت کے دروازوں میں سے سب سے بہترین دروازہ کون سا ہے؟ جواب ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے دروازوں میں سے سب سے بہترین دروازہ سیام ہے۔ سوال ہے، بتائیے حدیث کی روشنی میں ٹخنوں سے نیچے پاجامہ پہننا کیسا ہے؟ جواب ہے، ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانا منع ہے، خاص طور پر تکبر کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹخنوں سے نیچے کپڑا جہنم کی آگ میں ہوگا۔ سوال ہے، قیامت کے دن سب سے مشکل سوال کن لوگوں سے پوچھا جائے گا؟ جواب ہے، قیامت کے دن سب سے مشکل سوال اللہ کی نعمتوں کے شکر کے بارے میں ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے، پھر تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ سوال ہے، ساس کو ماں کہنا کیسا ہے؟ جواب ہے، ساس کو ماں کہنے کا کوئی خاص دینی حکم نہیں ہے، لیکن اسلام میں رشتہ داروں کا احترام اور عزت بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اسلام میں والدین اور بزرگوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے اور ان کا احترام فرض سمجھا جاتا ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہنستے وقت آنکھوں سے آنسو آنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب ہے، ہنستے وقت آنکھوں سے آنسو آنا شدید خوشی یا جذباتی توازن کا اظہار ہے۔ جو آنسو غدود کی تحریک سے ہوتا ہے، یہ ایک فطری عمل ہے۔ سوال ہے، بیٹی کو اللہ کی رحمت کا درجہ دیا گیا ہے اور بیٹے کو کس چیز کا؟ جواب ہے، بیٹے کو اللہ کی نعمت، خاندان کا ستون اور والدین کے لیے فخر کا ذریعہ سمجھا گیا ہے۔ سوال ہے، برے خواب کن مخلوقات کی وجہ سے آتے ہیں؟ جواب ہے، شیطان کی وجہ سے۔ سوال ہے، کس نبی نے موت کے فرشتے کو تھپڑ مارا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سوال ہے، کس انسان کو صدقہ دینے سے آپ کو ثواب زیادہ ملتا ہے؟ جواب ہے، غریب رشتہ دار کو۔ سوال ہے، اسلامی سال کتنے دن کا ہوتا ہے؟ جواب ہے، 354 دن 8 گھنٹے۔ سوال ہے، حجر اسود کس وجہ سے کالا ہو گیا ہے؟
جواب ہے انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے۔ سوال ہے گھر یا دکان میں مکڑی کا جالا بڑھنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب ہے بے برکتی کی علامت ہے۔ سوال ہے حدیث پاک کے مطابق وہ کون سا عمل ہے جو چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ خفیف ہے؟ جواب ہے ریاکاری۔ سوال ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے کون سا علم بخشا تھا؟ جواب ہے جانوروں کی بولیوں کا فہم۔ سوال ہے کیا مسلمہ کذاب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ جواب ہے جی ہاں، مسلمہ کذاب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ سوال ہے وہ کون سا گناہ ہے جسے فرشتے نامہ اعمال میں نہیں لکھتے؟ جواب ہے وہ صغیرہ گناہ ہے جسے کرنے کے بعد انسان توبہ کرے۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً کتنا عرصہ تک مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی؟ جواب ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں تقریباً 16 سے 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی۔ سوال ہے حضرت داؤد علیہ السلام شاہی خزانے سے کتنی تنخواہ لیتے تھے؟ جواب ہے اپنے آپ شاہی خزانے سے کوئی تنخواہ نہیں لیتے تھے بلکہ اپنی محنت سے کمائی ہوئی رقم سے گزارا کرتے تھے۔ سوال ہے صحراؤں کی سرزمین کسے کہتے ہیں؟ جواب ہے افریقہ کو۔ سوال ہے کس قسم کے گناہوں کے لیے شفاعت ہوگی؟ جواب ہے سوائے کفر اور شرک کے باقی تمام گناہوں کے لیے شفاعت ہو سکے گی۔ سوال ہے وہ کون سا درخت ہے جس کی جڑ چھٹے آسمان اور شاخیں 7ویں آسمان کے اوپر ہیں؟ جواب ہے وہ درخت سدرۃ المنتہا ہے جو اسلامی عقیدے کے مطابق چھٹے آسمان پر واقع ہے اور اس کی شاخیں 7ویں آسمان تک پھیلی ہوئی ہیں۔ سوال ہے جس عورت کے بچے زیادہ روتے ہیں اس میں کیا برائی ہوتی ہے؟ جواب ہے وہ صفائی پسند نہیں ہوتی۔ سوال ہے جب ماں کی دعا اثر کرتی ہے تو کون سی نشانی ظاہر ہوتی ہے؟ جواب ہے جب ماں کی دعا اثر کرتی ہے تو انسان کی زندگی میں سکون، برکت اور کامیابی کے دروازے کھلنے لگتے ہیں، مشکلات حل ہونے لگتی ہیں، دل میں اطمینان اور خوشی کا احساس ہوتا ہے اور انسان اللہ کی رضا کے قریب آ جاتا ہے۔ ماں کی دعا بھی ضائع نہیں جاتی، اس کے اثرات انسان کی زندگی میں واضح طور پر دکھائی دیتے ہیں۔